بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کی جو گفتگو ہے میرے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ 6 رکوع کی صورت ہے، اس کا خلاصہ کچھ تھوڑی سی دیر میں پیش کرنا وہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، اور میرے لیے تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہوگا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ طے کیا گیا ہے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا آپ کو زیادہ بیدار رہنے اور یکسو رہنے کی ضرورت آپ کو پیش آئے، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ بات سمجھ میں نہ آ سکے۔ ابھی اس سورہ کا اجتماعی مطالعہ قرآن بھی یہاں پر ہوا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ پوری سورت کا مطالعہ ہو جاتا، چند آیات مطالعے میں مکمل ہوئی ہوں گی، اور اس میں اس کے زمان نزول اور شان نزول کے تعلق سے بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہوں گی۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ فرقان مکی سورہ ہے، اور قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں تو ہر سورہ کی پیشانی پہ لکھا رہتا ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، کم سے کم اتنا لکھا رہتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ابتدائی 13 سالوں میں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو بعد کے 10 سالوں میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سورہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہو جس کو مکی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی جب آپ قیام تھا آپ کا تو آپ مکہ سے باہر بھی جاتے تھے، جیسے طائف گئے تھے، سب جانتے ہیں۔ تو جو ابتدائی 13 سالوں میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی بولتے ہیں، اور جو بعد کی 10 سالوں کی صورتیں ہیں ان کو مدنی بولا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ جتنا آپ مدینہ میں رہے ہوں گے 10 سال، اس کا کم سے کم 1/3 حصہ ایسا ہوگا جو مدینہ سے باہر گزرا ہوگا، کیونکہ جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں، جو آپ نے سفر کیے ہیں، تو مہینوں کے حساب سے آپ مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ تو یہ مکی سورہ ہے، یعنی ابتدائی 13 سالوں میں نازل ہوئی۔ 13 سال کی مدت کافی بڑی ہوتی ہے، اور جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 13 سالوں میں مکہ میں حالات ایک سے نہیں رہے تھے۔ تو یہ طے کرنا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی 13 سالوں میں، یہ ذرا مشکل کام ہے، اور کوئی واضح روایت بھی ایسی ہمیں نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ مکہ کے 13 سالوں میں سے یہ کب نازل ہوئی۔ البتہ اس کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں اور جو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اس پہ جب غور کیا جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکی دور کا یہ گویا کہ درمیانہ زمانہ ہے، ایک دم شروع میں بھی نازل نہیں ہوئی اور ایک دم آخر میں بھی نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مکہ کے مشرک اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، اور قرآن کریم کے بارے میں جب وہ آیات نازل ہوتی تھیں تو اپنے اپنے تبصرے وہ مختلف انداز میں کرتے تھے۔ اور ابھی ایسی نوبت شاید نہیں آئی تھی کہ یعنی لوگوں پہ جبر کیا جاتا ہو اور لوگوں کو جو ہے ستایا جاتا ہو، یعنی مار پیٹ کی نوبت ابھی شاید نہیں آئی، اور اگر مار پیٹ کی نوبت آئی بھی تھی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو بہت کمزور تھے، یعنی باندی اور غلام۔ اسی بنیاد پر بعض مفسرین نے اس کا زمانہ نزول 5-6 جو ہے سال بعثت قرار دیا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے اگر ہم دیکھیں تو 5-6 سال بعثت میں جو حالات تھے اس میں زبانی استہزاء اور زبانی جو ہے غصے کے اظہار کے ساتھ تھوڑا ظلم کا آغاز گویا کہ ہو گیا تھا، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ باندی اور غلام جو ہے ان کے ساتھ مار پیٹ کی نوبت بھی آنے لگی تھی،
اور اسی لیے بعد میں آپ دیکھیں گے سن 6 سال بعثت کے آخر میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور آپ نے ایک مقام بھی بتا دیا تھا کہ وہاں جائیں گے تو آپ کی مدد ہوگی، اور وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ایک عادل بادشاہ ہے، تم ستائے نہیں جاؤ گے، یعنی اپنا ایمان بچا کے وہاں رہو گے تو سکون سے رہو گے، حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف۔ بہرحال تو اس زمانے میں جو چیز مکہ میں جس پر اعتراض تھا وہ تھا جو کلام اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں کیا وہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ اعتراض تھا۔ تو اس کا جواب مشرکین مکہ یہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول پر جو کلام آیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ تو ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ خود گھڑ لیا ہے، دوسری بات یہ کہتے تھے کہ اس میں اس نے مدد بھی لی ہے، اپنے ساتھیوں سے مدد لی ہے، اور کچھ سیرت کی کتابوں سے کچھ ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے جن میں سے زیادہ تر وہ نام ہیں جو باندی اور غلام تھے، اور جو مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یعنی خاص طور سے وہ شام کے علاقے کے لوگ تھے اور مذہباً عیسائی یا یہودی تھے، اور ان کو بیچ دیا گیا تھا اور مکہ میں وہ غلام کی حیثیت میں رہتے تھے، چاہے ان کو ان کے مالکوں نے آزاد بھی کر دیا ہو، لیکن ان کی کوئی وہاں بنیاد مضبوط نہیں تھی۔ تو ان کے ساتھ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اگلے وقتوں کی تھیں، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم اور نوح کا واقعہ، ان سے سن کے ان سے یاد کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بات وہ لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں اس کا تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر آیا اسی بات کا۔ دوسرے یہ بھی کہتے تھے کہ محمد جو ہے وہ سحر زدہ ہیں، ان پہ گویا کہ جادو کر دیا گیا، اور اس جادو کی وجہ سے ان کی زبان سے اس طرح کی چیزیں جو ہے نکل رہی ہیں۔ کبھی وہ خود ہی اس بات کی تردید بھی کرتے تھے، یعنی مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، تو اب آپ دیکھیں تو یعنی وہ شخص جس پہ جادو کیا گیا ہو اور وہ شخص جو جادو کرتا ہو، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں بالکل، لیکن وہ دونوں باتیں آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتی، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں اس پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اور چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب کہ سرداران مکہ کا ایک ڈیلیگیشن حضور کے پاس آیا اور اس نے جو تجاویز آپ کو پیش کی، مثلاً اس میں ایک تجویز یہ پیش کی کہ اگر آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا آپ کی صحت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو ہم آپ کا علاج کرانے کو تیار ہیں۔ تو ان کی باتوں سے یعنی خود ہی تردید ہوتی تھی، خود اپنی بات کو جھٹلاتے تھے۔ تو وہ جو ماحول تھا اس میں یہ سورہ ہے، سورہ فرقان جو نازل ہوئی، اس میں جو باتیں ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، کہیں جو ہے ترتیب باقی رہی ہے، کہیں ترتیب باقی نہیں رہی۔ تو سب سے پہلی بات تو جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ اس سورہ کا نام فرقان رکھا گیا، اور خود قرآن کا نام بھی فرقان ہے قرآن کے اندر، اسی سورہ میں، یعنی پورے کلام کو، پوری کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا، اور اس خاص سورہ کو بھی کا نام بھی فرقان ہی تجویز ہوا۔ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے، کل بھی ذکر آیا تھا اس کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے واسطے کھلا ہوا ہے، اور وہ فرقان ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا، اور اس سورہ کا نام بھی فرقان رکھا گیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ فرق قائم کرنے والی، فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو فرق قائم کرے، اور یہاں پہ اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کرے۔ تو قرآن اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جو گویا کہ انگلی رکھ کر ہی بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
اور اس سورے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں گفتگو کی ہے مشرکین مکہ سے، اہل ایمان سے، تو بہت واضح انداز میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق جو ہے کدھر ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس سورے کا نام فرقان ہے، یعنی وہ سورت جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتی، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ حق کس کا کیا ہے اور کس کے ساتھ ہے، اور باطل پر کون لوگ ہیں اور باطل کیا ہے۔ اس میں جو شروعات ہے، بالکل شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی گئی، جس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہوگی، کسی کا بھی مذاق اڑایا جاتا تو اس کو تکلیف ہوتی، ہرٹ ہوتا وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز میں وہاں مذاق بار بار اڑایا جاتا تھا، ہر کارنر سے، چھوٹے بڑے، آزاد غلام، یہاں تک کہ باندیاں بھی جو بھپتیاں کستی تھیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں اور جو ایسے اشعار پڑھے جاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فرقان میں آپ کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے بہت ہی وہ بہت اہم ہے۔ مثلا بالکل شروع میں جو بات ہے، علی عبدہ کا لفظ آیا، نزل اللہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اپنے بندے پر، تو یہاں پہ بندہ یعنی اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ بندے پر جو اللہ کے بندے پر جو چیز نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی انداز ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو اگر تھوڑا سا غور کریں اس پر، دیکھیے کسی کو نام لے کے پکاریں ہم، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن نام کے لیے بغیر جو ہے اس صفت کے ساتھ اس کو پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو سب سے زیادہ، تو اس میں اپنائیت، تعلق اور محبت جھلکتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ بندہ بن کر رہے، اور جب اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کو بندے ہونے کا ٹائٹل دے تو اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خود کہہ دے کہ تم بندہ ہو میرے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خطاب کیا ہے اس میں بندے کا لفظ استعمال کیا کہ بندے پر اس نے کلام نازل کیا، اپنے بندے پر، تو اس میں محبت ہے، اور آپ کے لیے ایک طرح سے تسلی ہے اس کے اندر کہ وہ خدا جو میرے اوپر کلام نازل کر رہا ہے وہ میرے حال سے واقف ہے۔ پھر دوسری بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے آتی ہے اس سورہ کے اندر، اس میں یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کلام اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین، پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو یہ پیش کرتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں، یہ میں نے آیات بھی نوٹ کی ہیں، مثلا اساطیر الاولین جو ہے 5ویں آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، سن سن کے سناتا ہے۔ 8 نمبر کی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ شخص جو ہے مسحور ہو گیا ہے، یعنی اس پہ جادو کر دیا گیا، اور تم ایک سحر زدہ آدمی سے گویا کہ یہ کلام سن رہے ہو۔ پھر چوتھا بات یہ کہی گئی اس میں کہ ہمارے سامنے فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، ہمیں پتہ تو چلے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور اس پر اللہ کا کلام وحی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ یہ شخص تو ہم جیسا ہے، جیسے ہم انسان ہیں ویسے یہ بھی انسان ہے، جس طرح ہم بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ اعتراض کیے گئے کہ یہ ہم جیسا ہی ہے، اور جو ہے ہماری طرح اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، تو یہ آخر رسول کیسے ہو سکتا؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو اللہ کے رسول پر لوگ کرتے تھے، اور قرآن نے ان سب کو نقل کیا۔
اور ان کو نقل کرنے کے بعد جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، یعنی بہت چھوٹی سی بات، چھوٹی سی آیت میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی، جتنے بھی رسول آئے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ سب انسان ہی تھے، اور جو ہے سب بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور سب کھاتے پیتے بھی تھے۔ جو ضروریات بشری ہیں کوئی ان سے بچا ہوا نہیں تھا، بھوک سب کو لگتی تھی، پیاس سب کو لگتی تھی، نیند سب پر طاری ہوتی تھی۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے صرف، بلکہ جتنے بھی رسول آئے سب بشر تھے اور سب جو ہے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ تو پھر آپ کے اعتراض میں وزن کیا ہے؟ کچھ بھی وزن نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ مشرکین مکہ جانتے نہیں تھے، مشرکین مکہ کم سے کم ابراہیم اور اسماعیل کو تو جانتے ہی تھے، بلکہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اور اسماعیل کی اولاد میں ہیں، اور ان سے ابراہیم اور اسماعیل سے ان کی جو عقیدت اور محبت کا تعلق تھا وہ چھپایا نہیں چھپ سکتا تھا کسی سے بھی۔ خانہ کعبہ سے جو ان کا تعلق تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو بنایا، تو وہ جانتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جملے میں اس سارے غبارے کی ہوا نکال دی کہ جتنے بھی رسول آئے سب بشر تھے اور سب جو ہے کھاتے پیتے تھے اور سب جو ہے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کسی گوشے کونے میں بیٹھ کے ہو حق کے نعرے نہیں لگاتے تھے۔ اب میں کیا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگوں میں یہ تصور آتا ہے کہ نیک آدمی جو ہے اس کو بازار سے کیا تعلق، نیک آدمی جو ہے اس کو تو کسی غار میں، کسی کھو میں، کسی جنگل بیابان میں بیٹھ کے دن رات وہ جو ہے 1000 دانہ تسبیح ہاتھ میں لے اور اللہ اللہ کرتا رہے، یہ دنیا اور دنیا کے جھمیلے دوسرے انسانوں کے سپرد کر دیں، اس کو کیا مطلب دنیا سے۔ یہی سب سے بڑا اعتراض ہر زمانے میں رہا، آج بھی تصور، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود امت مسلمہ میں یہ تصور عام ہو گیا ہے، نیکی کا تصور یہی آ گیا ہمارے اندر بھی۔ ہمارے یہاں تو بعض لوگ ایسے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت متقی ہے، اس کو دنیا کی خبر نہیں، یعنی دنیا کی خبر نہ ہونا تقوی کی علامت بن گیا۔ تو یہ اعتراض اس وقت بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اعتراض جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جتنے بھی، اور پھر یہاں اس سورے میں اس پر زیادہ بات نہیں ہوئی لیکن قرآن میں دوسرے مقامات پر بات ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سارے رسولوں کے جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ انسان ہے نا، اور جب انسان ہے تو انسان ہی ان کو مخاطب کرے گا، تبھی جو ہے وہ ماڈل بن سکے گا۔ اگر ہمیں خطاب کرنے والا فرشتہ ہو تو وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص جس کو معمولی بھی عقل دی گئی ہے، جب اس سے ہی بات کریں گے کہ بھائی تم اس کی اقتداء کرو، تم اس کی پیروی کرو، تو فوراً جواب دے گا یہ تو فرشتہ ہے، میں کیسے اس کی پیروی کر سکتا ہوں؟ تو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو مخاطب ہیں اگر وہ انسان ہیں تو ان کے درمیان آنے والا جو شخص اللہ کا کلام لے کر آئے گا، اس کا فرمان لے کر آئے گا، اس کو بھی انسان ہی ہونا چاہیے، تبھی وہ ماڈل بن سکے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف آپ بشر نہیں ہیں بلکہ سارے رسول بشر تھے اور سب ہماری طرح پیدا ہوتے، انسانوں کی طرح پیدا ہوئے اور انسانوں کی طرح اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی، میں آپ سے عرض کر دوں، خود امت مسلمہ میں بھی یہ مسئلہ بہت جو ہے زیر بحث رہتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں زیادہ باعث تکریم ہیں، ہمارے یہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے قرآن سے چیز میل نہیں کھاتی۔ قرآن میں جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا جب میں پتلا بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی باعث تکریم آدم ہے کہ اس کو فرشتوں کی ساری جماعت سجدہ کر دے، اللہ حکم دیتا ہے ان کو سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ تو یہ تصور جو ہم نے قائم کر لیا ہے کہ فرشتے زیادہ باعث تکریم ہیں، یہ صحیح تصور نہیں، قرآن سے میل نہیں کھاتا، بلکہ اس انسان کو جو آدم، جن کے کہنا چاہیے اجداد سب سے پہلے آدم ہیں، جب اس کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو
فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا تھا، ان کی عظمت تسلیم کرائی گئی تھی۔ البتہ یہ کہ اولاد آدم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے تو ان کے ساتھ وہی تکریم کا معاملہ ہوگا جو آدم کے ساتھ تھا، اور جو نافرمان ہوں گے تو جو ہے اسفل سافلین میں گویا کہ گر جائیں گے، جیسا کہ قرآن نے سورہ 3 میں بتایا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے تمہیں بہترین طریقے پر پیدا کیا پھر الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ تو ہمارا انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ باعث تکریم ہے۔ بہرحال تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سب سارے رسول بشر تھے، اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور بشر ہی بشر انسانوں کا جو ہے ماڈل ہو سکتا ہے۔ ایک اعتراض جو یہ تھا مشرکین مکہ کا کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو گیا، یعنی آسمان سے کتاب آ جاتی اور ہم دیکھتے، تو جب کتاب نازل ہوتی تو تسلیم کرنا بھی آسان ہوتا کہ بھئی یہ تو آسمان سے کتاب اتری، کتابی شکل میں ہی آیا، تو ہم مان لیتے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے جواب دی اس سورہ کے اندر اس اعتراض کے۔ اس میں ایک بات مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں ایسے قرآن آسمان سے نازل کر دے اور ہم اس کو نازل ہوتا ہوا دیکھیں، تو پھر جو ہے اس پر ایمان لانے کا کیا ایمان نہ لانے کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر تو حجت تمام ہو جائے گی۔ جب تک کوئی چیز غیب میں ہے تبھی تو اس کو ماننے پر اجر ہو سکتا ہے اور نہ ماننے پر سزا ہو سکتی ہے۔ جب ایک چیز بالکل کھل کر سامنے آ گئی تو کوئی بھی ایسا بدبخت نہیں رہے گا کہ جو نہیں مانے گا، سب کو ماننا پڑے گا، اور اگر کوئی اس وقت بھی نہیں مانے گا تو فوراً عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح نازل نہیں کیا۔ اس میں جو جوابات دیے گئے ہیں اس میں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی غرض قرآن پاک کے رفتہ رفتہ نازل ہونے میں، قرآن 23 سال میں نازل ہوا نا، 13 سال وہاں اور 10 سال مدینہ میں، 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا، یہ رفتہ رفتہ نازل ہو رہا، اس کی پہلی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی اعتراض ہوگا اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اس سے دل مضبوط ہوگا، طمانینت اور خوشی دل میں حاصل ہوگی۔ تو پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے دل کو مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار قریش کے سرداروں نے 3 سوال کیے تھے، اور باقاعدہ یہودی اور عیسائی عالموں سے پوچھ کر 3 سوال کیے گئے تھے کہ یہ 3 سوال پوچھو اور جواب دے دیا تو سمجھو کہ وہ رسول ہیں، اگر جواب نہیں دے سکے تو سمجھو کہ وہ جھوٹ بکتے ہیں۔ تو 3 سوال کیے گئے تھے، وہ 3 سوال اللہ کے رسول سے کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سوالوں کا جواب کل کو دوں گا۔ یہ روایت آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی۔ اس روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا میں انشاءاللہ کل کو جواب دوں گا، بلکہ مطلق بات کہی کہ میں کل کو جواب دوں گا۔ آپ کو پوری امید تھی، یقین تھا کہ فرشتہ آ جائے گا اور وہ ان سوالوں کا جواب مجھے سجھائے گا اور میں جواب دوں گا۔ زبان سے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو حدیث میں صحیح روایت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی، اور اس سورہ کہف میں اس بات پر باقاعدہ سرزنش کی گئی کہ جب تم کوئی بات کہو تو یوں نہ کہا کرو کہ میں کل کو ایسا کروں گا، بلکہ یوں کہا کرو کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ تو سورہ فرقان میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی اشکال آتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً آپ کی رہنمائی کرتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ سوال کا جو ہے بر وقت جواب ملتا ہے۔
ایک دم ادھر سوال کیا انہوں نے، ادھر جواب حاضر. تو رفتہ رفتہ قرآن کے نزول کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی. پھر اس قرآن کریم اس سورہ کے اندر ایک بات اور کہی گئی ہے بہت اہم، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے. ہماری قدرت کا علم تو یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تک ہر بستی میں ہر زمانے میں رسول آتے تھے، اس طرح آج بھی ہم کر سکتے ہیں. ہر بستی میں ہم رسول بھیجیں گے، لیکن اب ہماری مشیت یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی رسول آئے. تو یہاں ہم فرمائے گا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ہم نے جہان کے سارے انسانوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے اب ہماری مشیت یہ ہوئی کہ ایک ہی نذیر آئے، ایک ہی ڈرانے والا آئے. اس طرح سے دوسری جگہ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر. تو رسول سے جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے رسول بنایا ہے، نذیر اور بشیر بنایا ہے، تو اس میں اس سے جو طمانینت قلب حاصل ہوئی ہوگی، جو خوشی حاصل ہوئی ہوگی اللہ کے رسول کو، وہ مطلب کتنی زبردست ہوگی. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسری اسی ضمن میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جو لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، غیر مسلم خاص طور سے یہود اور نصارہ اور مشرک، تو وہ ایک اعتراض یہ ہے اسلام پر کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی تبلیغ کی تھی تو ان کا ویژن جو تھا وہ بہت محدود تھا. وہ تو مکہ کے لیے آئے تھے، مکہ والوں کو دعوت دے رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ جب اس کی قبولیت بڑھتی چلی گئی اور ان کو طاقت حاصل ہوتی چلی گئی اور وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے، تو گویا کہ مسلمانوں نے یہ نظریہ اختیار کر لیا کہ اسلام ساری دنیا کے لیے اور اسلام قیامت تک کے لیے. یہ اس طرح لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ صورت بتاتی ہے، اور یہ صورت مکی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ہم نے سارے جہان والوں کے لیے آپ کو نذیر بنایا. یعنی ابتدا ہی میں آپ پر یہ بات واضح کر دی گئی، بعد میں ایسا نہیں ہوا، بالکل شروع میں ہی کہ سارے جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا. اس سورے میں جو ہے توحید کا جو ہے توحید سمجھائی گئی ہے. اور مکی دور کی جتنی بھی صورتیں آپ پڑھیں گے یا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بحث عقائد سے ہی ہوتی، توحید سے، رسالت سے، آخرت سے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ اعمال کی بات بہت کم ہوتی، نماز کی بات، روزے کی بات، یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے ان کی بات، یا قانون کی بات، یا وراثت اور وصیت کی بات، کچھ نہیں. سب مدینے میں آ کے ہوا. مکہ میں عقیدے کی بات، اور عقیدے میں بھی توحید، رسالت اور آخرت جو تین بنیادی چیزیں ہیں ان کی. تو اس سورے میں بھی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں جو ہیں ہمیں ہمارے گوش گزار کی. مثلاً اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کی صفات کے طور پہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں فرمایا گیا اللہ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے. اس زمین پر اور آسمان پر اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا اقتدار ہے، اس کے اوپر اللہ کا، کوئی چیز اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں ہے. یہ پہلو بتایا گیا. دوسری بات جو اس سورہ میں فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ خدا ایسا ہے جس کے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ سورہ جو اخلاص ہے قل هو اللہ احد، اس میں بھی وہی بات ہے، وہ بھی مکی سورہ ہے. تو اس سورہ فرقان میں فرمایا گیا کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں. اب میں مکہ میں کیا تھا کہ مکہ میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہی لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے. قرآن نے گواہی دی. عیسائی کہتے تھے کہ جو ہے عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور جو ہے مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تصور خدا کے ساتھ قائم تھا کہ خدا کے اولاد بھی ہے.
ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بات جو ہے سمجھائے گی. پھر اس کے بعد شریکوں کی پول کھولی گئی ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو خدا کا، ان کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ خدا نے ان کو اپنا پارٹنر اور ساجی بنا لیا ہے، ان کو اختیار دے دیے ہیں، کسی کو پیدا کرنے کا اختیار دے دیا، کسی کو مارنے کا اختیار دے دیا، کسی کو جو ہے دولت دینے کا اختیار دے دیا. تو یہ جو تم نے شریک بنایا ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے پول کھولی ہے. اور ہم تو بھارت جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ سب ہر طرف شریک ہی شریک نظر آتے ہیں، اتنی گنتی ہے کہ یاد رکھنا بھی مشکل ہے. تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں ہم. تو ان کی جو پول اللہ نے کھولی تو مثلاً اس میں جو اہم ترین بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن کی جو پہلی وحی ہے، پہلی وحی کی پہلی آیت، اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ رب اور الہ وہ ہوگا جس نے پیدا کیا، اور جو پیدا نہیں کر سکتا وہ کیسے رب اور الہ ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو خود پیدا ہوا وہ کیسے رب ہو سکتا میرا؟ وہ کیسے میرا معبود ہو سکتا؟ اور اللہ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا کرتا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی زبان سے بر وقت نکلواتے ہیں، اور قرآن کی باتیں ہیں وہ. شاید آپ کے کو یاد ہوگا، مجھے شاید ایک دم سے زمانہ بھی یاد نہیں آ رہا، 15-20 سال پرانی بات ہو گئی کہ ہندوستان میں اچانک جو ہے گنیش جی دودھ پینے لگے تھے. یاد ہوگا ہمارے جو دادا عمر کے ساتھی بیٹھے، ہندوستان میں ایک افواہ پھیلی ایک دم تیزی کے ساتھ، پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ گنیش جی دودھ پی رہے ہیں. اور گنیش جی نے دودھ پینا شروع کیا تو بچے بھوکے مرنے لگے. یعنی اس دن دودھ غائب ہو گیا مارکیٹ سے، بچوں کو دودھ نہیں مل رہا تھا. تو اس وقت بڑے چرچا کا وشے تھا ٹی وی پر کہ گنیش جی دودھ پی رہے ہیں. کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے تھے، ہندوؤں میں بھی. تو اس وقت مولانا قلب صادق صاحب مرحوم و مغفور نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں ایک بات قرآن کریم کی زبان سے کہی کہ خدا تو وہ ہے کہ جو کھلاتا ہے، مانگتا نہیں، وہ ہے خدا. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کھانا شروع کر دے مخلوق کا؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا؟ ہمارا خدا تو وہ ہے جو دوسروں کو کھلاتا، خود نہیں کھاتا. تو رب اور معبود الہ وہ ہے جو جس نے پیدا کیا، اور جن کو تم پوج رہے ہو خدا کو چھوڑ کر یا خدا کا شریک ٹھہرا کر، وہ پیدا نہیں کرتے، وہ پیدا کیے جاتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی. دوسری بات کہی کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ اپنے لیے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اپنے لیے بھی. اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ اپنے لیے بھی کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. تو دوسرے کے لیے کیسے نفع نقصان کا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں رکھتے. کب نقصان ہو جائے گا، کب فائدہ ہوگا، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں. تو میرے اور آپ کے لیے وہ کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہی ہے اسی سورہ کے اندر کہ موت اور زندگی کے مالک نہیں ہیں. وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی کو موت نہیں دے سکتے، اور وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد زندہ کر سکیں. جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکار رہے ہو یا خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو، بلکہ الہ اور رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، اور دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ ہے الہ. یہ بات بہت زور اور قوت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہمیں توحید کے سلسلے میں کہی. پھر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی اس سورہ کے اندر بہت اہم ہے، وہ کہ یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں توحید پر اور رسالت پر اور قرآن پر، یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر سی جامع بات یہ کہی کہ یہ سارے اعتراضات جو توحید، رسالت اور قرآن پہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے
کہ یہ جو ہے جو کچھ ہی آگے بھیج چکے ہیں اور جو دنیا میں شترے میں بہار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، توحید کا بھی انکار، آخرت کا بھی انکار، رسالت کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، کہ جو بدعمالیاں ماضی میں کر چکے اس کا ڈر ہے، اور جو آگے کرنا چاہتے ہیں عیاشیاں اور ظلم و ستم، اس کی آزادی، وہ سب ختم ہو جائے گی اگر یہ قرآن کو مان لیں گے، رسول کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے، اور یہ اقرار کر لیں گے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور ہمیں جو ہے زندہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر ہم سے حساب کتاب ہوگا، جو ہے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس وجہ سے یہ دراصل انکار ہے، اعتراض جو ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ آخرت کو اس لیے ماننا نہیں چاہتے کہ آخرت کو ماننے کے نتیجے میں اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑے گا۔ تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھائی ہے کہ وہ کیوں نہیں مانتے، کیوں اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ہے شترے بے مہار کی زندگی گزارتے رہنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بھیج چکے ہیں اس کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، مثلا دیکھیں سورہ جمعہ پڑھیے، سورہ جمعہ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ آج ہمارے امام صاحب یہی آیتیں پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں کہ یہ جو ہے ہرگز بھی مرنا نہیں چاہتے، مرنے کی تمنا نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، جو یہ آگے بھیج چکے، اس کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں قرآن میں جگہ جگہ ہیں، لیکن اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور سے بات بتائی۔ کتنا ٹائم ہمارا ہے؟ تو مشرکین کا جو ڈر اور خوف ہے کہ قیامت کا میں ہم سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اور جو ہے دنیا میں جو مہلت ہماری ہے، آزادی ہے، وہ ہم سے چھن جائے گی، تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ کتنا بھی بڑا ظالم ہو اور کتنا بھی گناہوں سے آلودہ ہو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو یہ گویا کہ جو لوگ گھبرا رہے ہیں اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ پریشان نہیں ہونا، بلکہ مانو اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ٹاپک ایسا ہے توبہ والا کہ اس پہ کوئی ایک پوری مربوط گفتگو ہو قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ تو توبہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک سورہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ بروج۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں کے اندر پھینک کر جلایا تھا زندہ۔ اب اندازہ کیجیے کہ ان کا جرم کتنا بڑا تھا کہ ہزاروں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو انہوں نے آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا تھا، زندہ جلا دیا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد، اس کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا اس سورہ میں؟ ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا اور آگ میں جلنے کا عذاب۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مطلب یہ اگر وہ توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا۔ جہنم کا جو عذاب ہے، آگ کا جو عذاب ہے، وہ اس گناہ کی پاداش میں اور اس گناہ پہ نادم نہ ہونے کی پاداش میں ہے۔ اگر نادم ہو جاتے، توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے، تو اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا۔ اللہ کے رسول کی جو صحیح حدیث ہیں اس میں بھی یہ چیز بہت وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے مختلف صحابہ کرام کو سمجھائی ہے کہ کسی کو بھی مایوس مت کرو
توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب بھی معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بات ہی کہی گئی۔ دوسری یہ کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں سب سے زیادہ جس صفت کا ذکر ہے وہ رحمان کا صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، حد درجہ مہربان، حد درجہ رحم کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کی قہاری اور جباری اور اس کی جو ہے پکڑنے والی قدرت والی جو صفات ہیں ان سب پہ حاوی ہے۔ بلکہ قیامت کے دن بہت سے انسان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہی نجات پائیں گے آخرت جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، توبہ کرو، مایوس مت ہو، توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ رحم فرماتا ہے۔ اس سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قریب آؤ، جتنا قریب ہوگے وہ اتنا مہربان ہوگا۔ شیخ سعدی، بالکل میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ گیا فارسی کا، جس میں شیخ سعدی نے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ماں کی محبت سے۔ این در گہے ماں در گہے نومیدی نیست، صدبار توبہ شکستی بازا۔ اللہ کا جو در ہے وہ ماں کے در کی طرح ہے، اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو تو باز آ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے اس سورہ کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ اس بات کی تکرار ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب وہ اپنے زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں گے اور صالح اعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کے لیے جنت جو ہے مقدر کر دے گا، اور جنت کی نعمتیں جو ہیں ان کی منتظر ہوں گی۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کرنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتوں کو تیار کرے گا، جنتیں ان کی منتظر ہوں گی۔ جنت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا، یہ بات کہی گئی سورہ فرقان کے اندر۔ وعدم مسئولہ، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا، جنت کے وعدے کو۔ اور اگر لوگوں نے انکار کی روش ہی اختیار کی تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتایا ہے کہ جہنم ان کو دیکھ رہی ہوگی، بالکل اس انداز میں ذکر کیا۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں کہ جنت جس طرح میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ مجھے دیکھتے ہیں، اس طرح جہنم جو ہے اپنا ایندھن بننے والوں کو دیکھے گی دور سے۔ جنت جو ہے مشرکین کو اور ظالموں کو دیکھے گی۔ جہنم جو ہے وہ کہنا چاہیے غصے میں بپھڑ جائے گی، جہنم دہاڑے گی، طرح طرح کی اس میں سے آوازیں نکلیں گی کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے کلام کا مذاق اڑایا تھا، وہ جو ہیں کب اس کا ایندھن بنتے ہیں۔ اور قرآن نے جو نقشہ مختلف جگہوں پر کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دے گا، ایک کے بعد ایک سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور جہنمی لوگ، اس کے بعد بھی جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ یعنی جہنم میں گنجائش ختم نہیں ہوئی، اگر کچھ اور بھی ہو تو جہنم میں ان کے لیے بھی جگہ ہے۔ تو ایک طرف جنت کا ذکر ہے، وہ کیسے ملے گی؟ ایمان لاؤ، توبہ کرو، عمل صالح کرو، مایوس مت ہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ تیار ہے، دوزخ اپنے ایندھن بننے والوں کو دیکھے گی، ان پر غرائے گی، بپھرے گی، دہاڑے گی، ان کو جو ہے طلب کرے گی۔ تو دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا ہے۔ اس موقع پر ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہی ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ نہیں، ایسا بھی ہے کہ ہر قوم کے اندر اس طرح کے، خود مسلمانوں میں بھی
عیسائیوں میں، یہودیوں میں دو قسم کے لوگ آپ پائیں گے، جن کو بہت یقین ہے وہ بھی ہیں، جن کو بالکل یقین نہیں، الحاد زدہ ہیں وہ بھی ہیں۔ جب کسی مشرک سے ہم بات کریں، خدا بیدار آدمی سے ہم بات کریں، تو ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے بھائی تم آخرت کو نہیں مانتے تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی ہے سائنٹیفک دلیل کہ آخرت نہیں ہوگی؟ مجھے سمجھا دو تم۔ مجھے تو یقین ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن تمہیں یقین نہیں کہ آخرت نہیں ہوگی، تو سمجھاؤ مجھے بھائی، دونوں میں سے ایک بات ہی ہوگی، یا تو آخرت ہوگی یا تو نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ پائیں گے کہ مشرک لوگ جو ان کی ہیکڑی اور ہٹ دھرمی ہے اس کی ہوا نکل جائے گی۔ کوئی سائنٹیفک دلیل وہ نہیں دے سکتے اس بات کے لیے کہ آخرت نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، اس طرح وہ کہہ رہا آخرت نہیں ہوگی، یہی ہے۔ اب ایسے مشرک اور ہٹ دھرمی لوگوں سے آپ بات کیجئے، ان سے ہی بات کیجئے آپ کہ اگر میری بات صحیح نکلی، جو میرا یقین ہے اگر وہی صحیح نکلا کہ مرنے کے بعد ہم سب زندہ ہو گئے، تو تب تمہارا کیا ہوگا؟ اور اگر تمہاری بات صحیح ہے اور آخرت نہیں ہوئی، زندہ نہیں کیے گئے، تو میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ جس طرح تم مٹی میں مل گئے، میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا، بات ختم۔ لیکن اگر بات میری صحیح ہوئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ ایک سمجھنے کا انداز ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے اور جنت میں کون لوگ جائیں گے، جب اس بات کا ذکر آتا ہے تو اس طرح عقلی انداز میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اور آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں کا رویہ بدلے گا، لوگوں کی سمجھ میں بات آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو توفیق نہ ہو۔ مجھے تو میرے استاد تھے ایک جو ہمیں پڑھاتے تھے، وہ دہریے تھے، پکے مشہور تھے، تو ان سے یعنی میرے گھر کا ہی واقعہ ہے، میرے والد کی گفتگو ہی بالکل اسی انداز میں ایک دم اچانک ایک بار گفتگو ہوئی، اور میرے والد نے کہا کہ دیکھو میری بات صحیح ہے تو تمہارا کیا ہوگا، اور اگر تیری بات صحیح ہے تو میں اور تم برابر۔ تو ایک دم چینج آیا اس ملحد کے اندر، پوری ایک دم سے تبدیلی آئی۔ اور ایک موقع پر تو اس شخص نے یعنی بھرے مجمع میں یہ بات کہا کہ جس دن جعفری صاحب نے، میرے بڑے والد صاحب کو جعفری صاحب کہتے تھے وہ لوگ، انہوں نے یہ بات کہی، اس دن ایک دم مجھے شوق لگا اور میری سمجھ میں بات آ گئی، اگر یہی بات صحیح ہے تو میرا کیا ہوگا؟ اگر بات میری صحیح ہوگی تو ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن بات ان کی صحیح ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو جب جنت اور جہنم کا اس طرح انداز میں ذکر آیا تو لوگوں کو اس طرح ہمیں اپیل کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے بات۔ پھر اس آیات میں اگر آپ دیکھیں گے تو رسولوں کو اور اللہ کے کلام کو جھٹلانے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوگا اس کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 35 سے 44 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، قوم فرعون کا، قوم نوح کا، قوم عاد و سمود کا، قوم لوط کا، اصحاب الرس کا، کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، ان کا ذکر ہے۔ پھر رسولوں کو جھٹلانے والوں کا جو انجام آخرت میں ہوگا ان کا قرآن اس سورہ کے اندر ذکر ہے۔ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ کا ایندھن بنیں گے، جہنم دہاڑے گی، اور اس وقت انسان جو ہے اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش میں بالکل ختم ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ اپنی ہلاکت کو، اپنی بربادی کو انسان خود پکارے گا، اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر جو ہے 15 اور 17 میں جو ہے رسولوں پر ایمان لانے اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کا جو انجام ہوگا ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے، وہ قیامت کے میں کس طرح پچھتائیں گے اپنی روش پر۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کہیں گے کاش میں نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، میں رسولوں کی ہمراہی اختیار کی ہوتی، میں نے جو ہے آخرت کو جو ہے سچ جانا ہوتا، میں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یعنی غصے میں آ کر، پریشانی میں آ کر، ان سب باتوں کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 26 سے 29 تک۔ پھر جو ہے یہاں پہ ایک تفسیری روایت بھی ملتی ہے شان نزول کے تعلق سے۔ میرا ٹائم زیادہ ہو رہا تو عقبہ ابن معیط کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ عقبہ ابن معیط نے اللہ کے رسول کی دعوت کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تیرے گھر دعوت نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو ایمان نہ لائے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں، آپ میرے گھر میں آئیے، کھانا کھائیے میرا۔ از میں عرب میں جو ہے بات کو بڑا توہین سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کھانے پر بلائے اور کوئی دوسرا انکار کر دے، یہ توہین تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، کھانا آپ کھائیے، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اس کے کھانے پر پہنچ گئے، کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا کے نکلے تو اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، اس نے دیکھا تو اس نے جو ہے سرزنش کی عقبہ ابن معیط کی، اور جو ہے بہت ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ تک کی نوبت اس کے ساتھ آئی۔ تو نے کیسے مانا محمد کو، کیسے ایمان لایا؟ اور اس کو جو ہے دھمکی دی گئی۔ تو عقبہ ابن معیط جو ہے پلٹ گیا اور اس نے جو ہے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا، میں نے تو اس لیے بلا لیا تھا کہ وہ میرے کھانے پہ آ جاتے، میں دل سے نہیں مانتا۔ تو ابی بن خلف نے کہا اس سے کہ میں تیری بات کو سچ نہیں جانوں گا جب تک کہ تو اللہ کے رسول کو جو اذیت نہ دے، ستائے نہیں جا کے، اس وقت تک میں تیری بات کو سچ نہیں مانوں گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول حرم میں جو ہے نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ عقبہ ابن معیط وہاں پہنچا اور اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی فزیکل ٹارچر کیا، جسمانی تکلیف دی۔ تو اللہ کے رسول کی اس سے تو میں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تجھے وارننگ دیتا ہوں، جس دن بھی تو حرم کے باہر مجھے نظر آئے گا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے حضور کے پاس تو اس میں عقبہ ابن معیط بھی تھا، اور اللہ کے رسول نے اپنی تلوار سے اس کو قتل کیا۔ یہاں جو آیات جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں 26 سے 29، اس میں یہ آیت ہے کہ جب وہ یعنی نام نہیں لیا گیا ہے اس میں، جب وہ کافر کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور اس کی ہمراہی میں نے اختیار نہ کی ہوتی تو میرا یہ انجام نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس عقبہ ابن معیط نے جو ستایا تھا اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خوشخبری بھی دی گئی تھی اور اس کے انجام بد کی جو آخرت میں ہونے والا ہے اور وہاں جو اس کو پچھتاوا ہوگا اس کی خبر بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے رسول کی شہادت کا ذکر ہے۔ کل جو میں نے گفتگو کی تھی، رسول کی شہادت یا رسول کی بات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی آخری حجت کے طور پر کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کریم کو مذاق بنایا۔ جب رسول یہ گواہی پیش کر دیں گے تو مہر لگ جائے گی ان کی بدبختی پر اور پھر وہ چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 55 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ مظاہر قدرت سے مثالیں دی ہیں۔ مثلا سائے کی مثال دی ہے کہ کس طرح سایہ جو ہے کسی بھی چیز کا سایہ، انسان کا ہو یا پیڑ کا ہو یا پہاڑ کا ہو، سایہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ سایہ ختم ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں سایہ کیسے ہوتا ہے؟ سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ بڑا ہوتا، پھر جیسے جیسے سورج اوپر آتا سر پہ تو سایہ ختم ہو جاتا۔ اگر ہم غور کریں تو اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو کفر نے اپنے سائے پھیلائے ہوئے ہیں، کفر نے، ظلم نے، شرک نے، جس طرح وہ سائے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں جبکہ آفتاب نصف النہار پہ آتا ہے، اسی طرح سے رسالت کا آفتاب جب نصف النہار پہ آئے گا تو ظلم، کفر اور شرک کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو مظاہر قدرت سے مثالیں دی گئی
اس میں سائے کی مثال ہے، اس میں ایک رات کی مثال دی گئی ہے کہ رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے، دن کو جو ہے کہنا چاہیے بشارت کا یا معاش کا جو ہے وقت بنایا ہے۔ ہواؤں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ خوشخبری لے کر آتی ہیں ہوائیں، اور پھر بارش ہوتی ہے تو زمین لہلہانے لگتی۔ یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس سے جو ہے آخرت پر استدلال کیا گیا۔ جو زمین مردہ پڑی تھی، بالکل بنجر ہو گئی تھی، جب مانسون کی ہوائیں چلتی ہیں اور بارش چھینٹا پڑتا ہے زمینیں لہلہانے لگتی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے جب کہ لوگ مر جائیں گے اور سب مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو ہواؤں کی اور بارش کی مثال دی گئی ہے۔ دو دریاؤں کی مثال دی گئی ہے کہ دو دریا ہیں، ایک میٹھے پانی کا اور ایک کھارے پانی کا، لیکن وہ دونوں دریا آپس میں ملتے نہیں، ان کے درمیان ایک اوٹ، ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں یہ نظارہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں ہی وہ نظارہ دکھ جاتا۔ سنگم میں آپ جائیے الہ آباد میں، جہاں گنگا اور جمنا ملتے ہیں، وہاں بھی ایک کسی قدر یہ نظارہ دکھائی دیتا، یعنی میلوں دور تک یمنا الگ رہتی ہے، گنگا الگ رہتی، دونوں نہیں ملتے میلوں۔ میں نے جا کر بالکل دھارے کے بیچ میں نے دیکھا۔ تو مثال اس کی دی گئی ہے کہ کھارے پانی کا دریا اور میٹھے پانی کا دریا وہ دونوں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ اگر ہم غور کریں کائنات میں، سمندر میں ہم غور کریں تو کھارے پانی کا سمندر ہے، اس کھارے پانی کے سمندر کے نیچے اندر، یعنی پانی کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ جو لوگ مسلسل سفر میں رہتے ہیں وہ ان میٹھے پانی کے چشموں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، نیچے جو چشمے ہیں، اور وہ میٹھے پانی کا چشمہ اور وہ کھارا پانی دونوں ملتے نہیں آپس میں۔ تو یہ مثال دی گئی ہے۔ اس مثال کو بھی تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں تو کفر اور شرک اور حق اور اسلام دنیا میں سب موجود ہیں، لیکن کفر الگ ہے اور جو ہے اسلام الگ ہے، حق الگ ہے اور باطل الگ ہے۔ وہ ایک دوسرے سے جو ہے میل نہیں کھا سکتے، وہ الگ ہی الگ رہیں گے ہمیشہ۔ تو آخرت کی مثال دی گئی ہے، یہ دو دریاؤں کی مثال دی گئی، انسان کی پیدائش کی مثال دی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح پانی کی ایک بوند سے پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ نسب کے اور سسرال کے رشتے جو ہے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اس بات پر آپ غور کیجئے، دیکھیے مرد ہے اور عورت، دونوں کی تخلیق الگ ہے، دونوں بالکل یعنی دو اپوزٹ ڈائریکشن ہے بالکل، مرد اور عورت، لیکن جب وہ دو ملتے ہیں تب انسانیت کی گویا کہ نسل انسانی جو ہے فروغ پاتی۔ تو اس کی مثال دی گئی۔ ان ساری مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے جو ہے اب یہ اللہ کی مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ اب ساری کائنات کے لیے ایک ہی نذیر ہے جو دنیا میں آئے اور لوگ جو ہے اس کی بات مانیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ سارے انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ کو جو ہے ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سکون سے صبر سے آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس سب بات کرنے کے بعد پھر جو بات کہی گئی بہت ہی اہم، وہ ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو لے کر ان کافروں سے جہاد کبیر کریں۔ مکی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں جہاد کے الفاظ نہیں آئے، جہاد کے زیادہ الفاظ مدنی دور کی صورتوں میں، لیکن مکہ کی یہ واحد صورت ہے جس میں لفظ جہاد موجود ہے۔ اور وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کو لے کے جہاد کبیر کرو، صرف جہاد کی بات نہیں ہے، جہادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد کرو۔ اللہ کے رسول کو ان کی پرواہ مت کرو، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، قرآن کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کرو، مت ڈرو ان سے، کلمہ حق کہو، اپنی زبان سے جو ہے حق بات کہو، یہاں تک کہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ تو اس قرآن پاک کے حکم دیا
مکہ کے اندر. پھر آخر میں جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. یہاں پر ایک درس ہوگا، اس میں وہ تفصیل سے بات آئے گی، صرف میں ذکر کرتا ہوں. مثلا ایک آیت میں فرمایا گیا کہ وہ نرم چال چلتے ہیں. ہمارا درس ہونا ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کہوں تھوڑا سا. لیکن چال جو ہے، انسان کی چال جو ہوتی ہے اس سے انسان کے کریکٹر کا اندازہ ہوتا. ایک بیمار کی چال ہوتی ہے، ایک پہلوان کی چال ہوتی ہے، ایک جو ہے ظالم کی چال ہوتی ہے، ایک جو ہے کہنا چاہیے غریب آدمی کی چال ہوتی ہے، ایک مالدار آدمی کی چال سے آپ اندازہ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزانہ رہتے ہیں. اس سے مراد بیماری نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا، نوجوان تھا، لمبا تڑنگا تھا، اور اپنی جو ہے بیماروں کی سی وضع قطع بنا کے جو ہے بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا. حضرت عمر نے اس کے کوڑا مار کے کہا کیا بیمار ہو؟ نے کہا نہیں بیمار نہیں ہو. تو کہا سیدھے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ بیمار بن کے رہیں. تو مطلب عاجزی کی چال سے مطلب بیمار کی چال نہیں ہے، بلکہ بندگی کی چال. میری چال سے پتہ چلے دنیا والوں کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں متکبر نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے سامنے جھک کر رہتا ہوں. تو یہ پہلی صفت کا ذکر کیا گیا کہ رحمان کے بندے ایسے ہیں. دوسری صفت فرمایا گیا کہ وہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں. قیام میں اللہ تعالیٰ کی مناجات کرتے ہیں، آگ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. فرمایا گیا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دنیا میں اعتدال پر قائم رہتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. تفصیل انشاءاللہ ماڈل درس میں آ جائے گی کہ کنجوسی سے مراد کیا ہے اور فضول خرچی سے مراد کیا ہے. کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے. رحمان کے بندے وہ جو ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ بات کے گواہ نہیں بنتے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو لغو بات یا لغو کاموں سے دور رہتے ہیں. اس میں ایک دو جملے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے مکی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں رحمان کے بندوں کی یا مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں خصوصیت سے اس بات کا ذکر ہے کہ وہ لغو کام نہیں کرتے، لغو بات نہیں کرتے. لغو کیا ہے؟ یعنی وہ کام جس کا کوئی حاصل نہ ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بیکار کام، اس کو لغو کہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پورے اہتمام کے ساتھ مکی دور کی صورتوں میں یہ ذکر بار بار کیوں کیا؟ سورہ مومنون میں بھی فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، لغو کاموں سے، بیکار کی باتوں سے، بیکار کے کاموں سے. یہ اس لیے فرمایا ہے، جہاں تک میں نے غور کیا اس پر، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی غور کیجیے. دیکھیے جب دین مغلوب ہو اور اللہ پر ایمان رکھنے والے غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں، اور اس غلامی کے دور میں، اس مغلوبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے بندے اگر لغو کاموں میں اپنا وقت برباد کر دیں تو اس سے زیادہ بد نصیبی نہیں ہو سکتی ان کے لیے. دین غالب آ جائے، امت غالب ہو، اس وقت آپ کھیل کود کے بھی مواقع تلاش کر لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی. لیکن جب دین مغلوب ہو تو پھر آپ کا دل کیسے مانتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کریں؟ ہمیں تو وقت کی قدر کرنی چاہیے اور پھر اس قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو لغو کاموں سے بار بار اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، مکی دور کی صورتوں میں خاص طور سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی اگر لغو کاموں میں مشغول رہتے مکہ میں تو جو دعوت کا کام مکہ میں ہوا تھا وہ کیسے ہوتا؟ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ علی جو ہے مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے. کوئی قافلہ آتا تھا، کوئی شخص آتا تھا مسافر، حضور کو آ کے خبر کرتے تھے کہ فلاں قافلہ آیا، آپ چلیے، دعوت کا کام.
وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، حضرت علی نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ ایک قافلہ آیا، اگر ہمت ہو تو چلے۔ اللہ کے رسول کو بخار تھا بہت شدید، لیکن آپ اس بخار کے عالم میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ کی چادر جو ہے یعنی آپ کی حالت کی وجہ سے گر جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہے اللہ کے رسول آپ اپنی جان پہ ظلم مت کیجیے، یعنی آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اے خدیجہ دین کے کاموں میں تم میری مددگار بنو، دین کے کاموں میں رکاوٹ مت ڈالو۔ اور یہ کہہ کے ہاتھ چھڑایا اور علی کا ساتھ لے کے اس قافلے تک گئے۔ تو اگر اصحاب رسول اپنے کام وقت کو جو ہے اس طرح برباد کر رہے ہوتے جس طرح ہم کر رہے ہیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو ہو گیا 1400 سال پہلے۔ مغلوبی کے دور میں ہمیں جو ہے اپنے قیمتی وقت کو جو ہے کیسے اچھا استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس لیے مکی دور کی صورتوں میں لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغویات سے بار بار اللہ نے دور رکھنے کی اپیل کی ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ آخر میں جو ہے دعا سکھائی ہے، اور وہ آخری بالکل گویا کہ خاتمہ قرآن ہے، خاتمہ سورت ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا